بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں ہے، سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتویں آسمان کے نیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم فرماتا ہے۔ وہ اسی وقت غوطہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو ہر پر سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 کی تفسیر، جو پچھلی ویڈیو میں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، آج انشاءاللہ ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطیہ انصاریہ وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت یہ عہد لیا کہ وہ مرنے والوں پر نوحہ نہ کریں گی۔ یہ روایت بخاری، مسلم، نسائی اور ابن جریر نے نقل کی ہے۔ ابن عباس کی ایک روایت میں یہ تفصیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو عورتوں سے بیعت لینے کے لیے مامور کیا اور حکم دیا کہ ان کو نوحہ کرنے سے منع کریں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں مرنے والوں پر نوحہ کرتے ہوئے کپڑے پھاڑتی تھیں، منہ نوچتی تھی، بال کاٹتی تھی اور سخت واویلا مچاتی تھی۔ ابن جریر زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے وقت عورتوں کو اس سے منع کیا کہ وہ مرنے والوں پر نوحہ کرتے ہوئے اپنے منہ نوچیں اور گرے بان پھاڑیں اور واویلا کریں اور شعر گا گا کر بیان کریں۔ ابن جریر اسی کی ہم معنی ایک روایت ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے ایک ایسی خاتون سے نقل کی ہے جو بیعت کرنے والیوں میں شامل تھی۔ قتادہ اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو عہد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے وقت عورتوں سے لیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ غیر محرم مردوں سے بات نہ کریں گی۔ ابن عباس کی روایت میں اس کی یہ وضاحت ہے کہ غیر مردوں سے تخلیہ میں بات نہ کریں گی۔ قتادہ نے مزید وضاحت یہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر پر نہیں ہوتے اور ہمارے ہاں کوئی صاحب ملنے آ جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری مراد یہ نہیں ہے، یعنی عورت کا کسی آنے والے سے اتنی بات کہہ دینا ممنوع نہیں ہے کہ صاحب خانہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ یہ روایت ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے نقل کی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ امیمہ بنت رقیقہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ عہد لیا کہ نوحہ نہ کرنا اور جاہلیت کے سے بناؤ سنگار کر کے اپنی نمائش نہ کرنا۔ مسند احمد۔ ابن جریر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خالہ سلمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں انصار کی چند عورتوں کے ساتھ بیعت کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم سے عہد لیا، پھر فرمایا اپنے شوہروں سے دھوکے بازی نہ کرنا۔ جب ہم واپس ہونے لگیں تو ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو شوہروں سے دھوکے بازی کرنے کا کیا مطلب ہے۔ میں نے جا کر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اس کا مال لے اور دوسروں پر لٹائے۔ مسند احمد۔ عطیہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لینے کے بعد ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین کی جماعت میں حاضر ہوا کریں گے، البتہ جمعہ ہم پر فرض نہیں ہے، اور جنازوں کے ساتھ جانے سے ہمیں منع فرما دیا۔ ابن جریر جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عینی اختیار کو آپ کی حیثیت رسالت کے بجائے حیثیت امارت سے متعلق قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ چونکہ اپنے وقت کے حکمران بھی تھے، اس لیے اپنی اس حیثیت میں آپ نے جو احکام دیے وہ صرف آپ کے زمانے تک ہی واجب الاطاعت تھے،
وہ بڑی جہالت کی بات کہتے ہیں۔ اوپر کی سطور میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکام نقل کیے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈال لیجئے۔ ان میں عورتوں کی اصلاح کے لیے جو ہدایت آپ نے دی ہیں وہ اگر محض حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے ہوتی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کے مسلم معاشرے کی عورتوں میں یہ اصلاحات کیسے رائج ہو سکتی تھی؟ آخر دنیا کا وہ کون سا حاکم ہے جس کو یہ مرتبہ حاصل ہو کہ ایک مرتبہ اس کی زبان سے ایک حکم صادر ہو اور روئے زمین پر جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہاں کے مسلم معاشرے میں ہمیشہ کے لیے وہ اصلاح رائج ہو جائے جس کا حکم اس نے دیا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ اور تفہیم القرآن جلد 5 تفسیر سورہ حشر حاشیہ نمبر 15۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، معتبر اور متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ مردوں کی بیعت سے مختلف تھا۔ مردوں سے بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ بیعت کرنے والے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے آپ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ مختلف دوسرے طریقے اختیار فرمائے۔ اس کے بارے میں جو روایات منقول ہوئی ہیں وہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم بیعت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے چھوا تک نہیں ہے۔ آپ عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے بس زبان مبارک سے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تجھ سے بیعت لی۔ بخاری ابن جریر۔ امیہ بنت رقیقہ کا بیان ہے کہ میں اور چند عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم سے عہد لیا۔ جب ہم نے کہا ہم معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو آپ نے فرمایا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اور تمہارے لیے ممکن ہو۔ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے خود ہم سے بڑھ کر رحیم ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم آپ سے بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، بس میں تم سے عہد لوں گا۔ چنانچہ آپ نے عہد لے لیا۔ ایک اور روایت میں ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں سے کسی عورت سے بھی مصافحہ نہیں کیا۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابو داؤد نے مراسل میں شیبی کی روایت نقل کی ہے کہ عورتوں سے بیعت لیتے وقت ایک چادر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس اسے ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ یہی مضمون ابن ابی حاتم نے شیبی سے، عبد الرزاق نے ابراہیم نخعی سے اور سعید بن منصور نے قیس بن ابی حازم سے نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق نے مغازی میں ابان بن صالح سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے ایک برتن میں ہاتھ ڈال دیتے تھے اور پھر اسی برتن میں عورت بھی اپنا ہاتھ ڈال دیتی تھی۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ عہد کا خطبہ دینے کے بعد آپ مردوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے وہاں اپنی تقریر میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، پھر عورتوں سے پوچھا تم اس کا عہد کرتی ہو؟ مجمع میں سے ایک عورت نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ۔ ایک روایت میں جسے ابن حبان، ابن جریر اور بزار وغیرہ نے نقل کیا ہے، ام عطیہ انصاریہ کا یہ بیان ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے باہر سے ہاتھ بڑھایا اور ہم نے اندر سے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ بھی کیا ہو، کیونکہ حضرت ام عطیہ نے مصافحے کی تصریح نہیں کی ہے۔ غالباً اس موقع پر صورت یہ رہی ہوگی کہ عہد لیتے وقت آپ نے باہر سے ہاتھ بڑھایا ہوگا اور اندر سے عورتوں نے اپنے اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی طرف بڑھا دیے ہوں گے، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے مس ہو۔ آیت نمبر 13، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں قد یائسوا من الآخرات کما یائس الکفار من اصحاب القبور۔
اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ آخرت کی بھلائی اور اس کے ثواب سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح زندگی بعد موت سے انکار کرنے والے اس بات سے مایوس ہیں کہ ان کے جو عزیز رشتہ دار قبروں میں جا چکے ہیں وہ کبھی پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسن بصری، قتادہ اور ضحاک رحم اللہ نے بیان کیے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ آخرت کی رحمت اور مغفرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر ہر خیر سے مایوس ہیں، کیونکہ انہیں اپنے مبتلا عذاب ہونے کا یقین ہو چکا ہے۔ یہ معنی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت مجاہد، اکرمہ ابن زید، مقاتل اور منصور رحم اللہ سے منقول ہیں۔ سورہ ممتحنہ یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ الصف کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔